السلام علیکم جی، بنا وقت ضائع کیے چلوں گی آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے آپ بھی کر لیجئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لاسٹ میں لائک ضرور کر کے جانا۔ تو چلو اب میرے ساتھ اگلی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے فون نہیں کریں گے بلکہ میں آپ کو فون کروں گی۔ ملک کا فون آتا دیکھ کر سویرا پریشانی سے لوگوں میں سے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ گھر میں حوریہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، لیکن یہاں تو مقدم شاہ بھی ہے۔ میں اپنی بیٹی سے مل ہی نہیں پایا، ملک نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ مقدم سائیں تو ڈیرے پر ہیں، وہ حویلی میں کیسے آئے؟ سویرا نے پریشانی سے کہا۔ دیکھو لڑکی، اگر تم میری مدد کرنا ہی چاہتی ہو تو ٹھیک سے کرو، یہ تو تم مجھے پھنسا رہی ہو۔ اگر آج میں وقت پر وہاں سے نہ نکلتا یا کسی نوکر کی نظر میں آ جاتا تو جانتی بھی ہو حویلی والے میرا کیا حال کرتے، ملک نے کہا تو سویرا کو اس کی باتوں سے مزید غصہ آنے لگا۔ پہلے ہی مقدم شاہ کا سب سے چھپ کر حویلی میں حوریہ سے ملنے جانا ہی اسے غصہ دلا گیا تھا، اور اب یہ ملک اپنی بیٹی سے نہ مل پانے کا افسوس کر رہا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد بھی وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ بس بہت ہو گیا حوریہ، بہت جی لی تم نے اپنی زندگی۔ اس بار میں کچھ ایسا کروں گی کہ مقدم شاہ خود تمہیں چھوڑ دے گا۔ شام میں کھانا تقریباً سبھی لوگوں کو پسند آیا تھا، جس کی وجہ سے حوریہ اب پرسکون ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف زمینوں کے مسائل پھر سے کھڑے ہو چکے تھے۔ ایسے میں مقدم کا کہیں جانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن کردم نے دادا صاحب کو سمجھایا کہ وہ سب کچھ اکیلے ہینڈل کر لے گا۔ دادا سائیں اس کی بات نہیں مان رہے تھے، لیکن کردم نے جب مقدم کو مایوس دیکھا تو آخر اس نے دادا سائیں کو منا ہی لیا۔ مقدم نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ وہ اسے اتنے بڑے مسئلے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، جس پر کردم نے اسے بھی یقین دلایا تھا کہ وہ یہ سب کچھ سنبھال سکتا ہے، اس نے پہلے بھی کیا ہوا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مقدم اس کی وجہ سے اپنی زندگی کے حسین ترین دن برباد کر دے، اسی لیے دادا سائیں کو بھی اس نے خود مطمئن کیا تھا، تب جا کے وہ اسے کہیں بھیجنے کے لیے تیار ہوئے۔ آج ان کی شادی کو 7 دن گزر چکے تھے، ہر طرف دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ مقدم کی سنگت میں اس کے دن رات حسین گزر رہے تھے، وہ جو چاہتا تھا اسے حاصل کر لیتا تھا۔ نہ حوریہ کی مزاحمتیں کام آتی تھیں اور نہ ہی منتیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے معاملے میں بے باک تھا۔ کمرے میں آ کر جب مقدم نے اسے یہ سرپرائز دیا کہ وہ کچھ ہی دن میں سوات کے لیے یہاں سے نکل رہے ہیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ تو بچپن سے ہی سوات، ناران اور کاغان جانا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ حویلی سے لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیا جاتا، اور اتنی دور تو ناممکنات میں سے تھا۔ لیکن شادی کے بعد اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی اسے امید نہ تھی، اسی لیے خوشی بھی دگنی ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ بڑے مزے سے اپنی اور مقدم کے بیگ پیک کر رہی تھی۔ جب مقدم کمرے میں داخل ہوا، اسے اس قدر مصروف دیکھ کر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میرے دل کا قرار، یہ سارے کپڑے تو گرمیوں کے رکھے ہیں، وہ اسے دیکھ کر بولا۔ ہاں مقدم سائیں، موسم بدل چکا ہے نا، تو وہاں پر گرمی ہو رہی ہوگی، حوریہ نے وجہ بتائی۔ جی نہیں، وہاں اتنی گرمی نہیں ہوئی کہ ہم یہ والے کپڑے پہنیں۔ ویسے بھی آپ کو پیکنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو وہاں میری پسند کے کپڑے پہننے ہیں، مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ میری بیوی پہ کون کون سی چیز سوٹ کرتی ہے۔ مقدم سائیں، میں پہلے بتا رہی ہوں، میں وہ بیہودہ لباس نہیں پہننے والی۔ کل رات ہی ایک فلم کے دوران مقدم نے کہا کہ حوریہ ایسے کپڑے پہنے، جس پر ہیرو ہیروئن کو دیکھ کر حوریہ کی آنکھ کھل گئی۔ ویسے ہی کپڑے پہنو گی، ڈونٹ وری، میں تمہیں ان کپڑوں میں کہیں باہر نہیں لے جاؤں گا، صرف بیڈ روم میں، میرے سامنے نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ کے سامنے بھی نہیں، کسی کے سامنے نہیں، مجھے شرم آئے گی نا، وہ بے بسی سے بولی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ میرے دل کا قرار، تمہیں وہ لباس پہنا کر شرماتے ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں میں، قسم سے جب شرما شرما کے میری پناہوں میں سماتی ہو نا، دل کے سارے تار ہل کے رہ جاتے ہیں۔ وہ اس کے قریب آ کر خمار آلود لہجے میں بولا۔ مقدم سائیں، پیکنگ، اس کے لہجے سے ہی وہ اس کے ارادوں کا پتہ لگا چکی تھی۔ بعد میں کر لینا، کون سا ہم ابھی جا رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑے دور اچھالتا اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ مقدم لالا، آپ کو نانا سائیں بلا رہے ہیں، عائشہ نے کھلے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، تو پھر فوراً وہ اس سے پیچھے دور ہٹی، جبکہ انہیں اس حد تک نزدیک دیکھ کر عائشہ فوراً پلٹ گئی۔ وہاں جا کر ایک اور فائدہ ہوگا، کوئی بھی ہم دونوں کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، وہ منہ بنا کر کہتا دادا سائیں سے ملنے چلا گیا۔
مقدم شاہ کی بنی ہوئی شکل پر حوریہ کی مسکان بڑی مشکل سے رکی تھی۔ آج کل کام کی نوعیت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ کردم کو دھڑکن کو دیکھنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اور دھڑکن بھی اب اپنی پرانی روٹین پر آ چکی تھی۔ وہ اکثر لوڈو لیے دادا سائیں کے کمرے میں ملتی، لیکن دادا سائیں کے سامنے وہ بالکل بھی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ پر دادا سائیں اس کی نظروں میں دھڑکن کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے۔ مشکل سے ہی لیکن 7 دن گزر چکے تھے، لیکن دھڑکن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنی آنے والی زندگی کا انتظار ہی نہیں۔ اس کا بچپنا ایک بار پھر سے سر اٹھا کر سامنے آ چکا تھا۔ پہلے کردم کو لے کر اس کے دل میں جو ڈر تھا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ کردم اور دھڑکن کا آمنا سامنا بھی بہت کم ہوتا۔ 3 دن پہلے ڈنر ٹیبل کے بعد آج وہ دادا سائی کے ساتھ لوڈو کھیلتی نظر آئی۔ دیکھو دھڑکن، ہم نے ابھی تمہاری گوٹ ماری ہے۔ دادا سائیں، میں نے تو کوئی بکری رکھی ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے میری بکری مار دی؟ اپنی بے ایمانی پکڑے جانے پر فوراً ہی انہیں باتوں میں لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو دھڑکن، ہم بکری کی نہیں اپنے کھلاڑی کی بات کر رہے ہیں، جسے تم نے ابھی بڑی صفائی سے ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے ہمیں بھی تم پر شک تھا کہ تم نے 2 بار ہماری گوٹ کو گھر پہنچنے سے پہلے اٹھا دیا ہے، اور اب تو تم نے ہمارے سامنے کیا ہے۔ پہلے ہم غلط فہمی سمجھ کر اگنور کر رہے تھے، لیکن اس بار تم نے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہے۔ تم بے ایمانی کر رہی ہو اور ہم بے ایمانی نہیں کرنے دیں گے تمہیں۔ واہ 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 دادا سائیں، ہار رہے ہیں تو اس طرح سے الزام لگائیں گے مجھ پر؟ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی جب کردم کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بہت بڑی بے ایمان ہو تم دھڑکن، ہم تم پر الزام نہیں لگا رہے بلکہ حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تم نے بے ایمانی کی ہے، اب شرافت سے گوٹ واپس رکھ دو ہماری۔ دادا سائیں کو اس کے ساتھ بچہ بنے دیکھ کر کردم مسکراتا ہوا ان کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ دلچسپ نظروں سے سامنے بیٹھی دھڑکن کو دیکھ رہا تھا، جو اسے خود کو دیکھتا پا کر کنفیوز ہو گئی اور فوراً ہی گوٹ رکھ دی۔ میں نے بے ایمانی نہیں کی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے تو لے رکھ لیں واپس۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی گوٹ ان کے حوالے کرنے لگی۔ اس کی معصوم بنی ہوئی شکل دیکھ کر دادا سائیں کو اس پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس بار ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن اگلی بار ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، دادا سائیں نے ترس کھاتے ہوئے کہا، جبکہ ان دونوں سے چھپ کر دھڑکن نے اپنی ہنسی چھپائی، لیکن چھپانے کے باوجود بھی کردم سے وہ چھپ نہیں سکی۔ بہت بڑی پٹاخہ ہے یہ لڑکی، میں بیکار میں اسے چھوٹا پٹاخہ سمجھ رہا تھا۔ کردم پر ایک اور راز فاش ہوا۔ دھڑکن، ایک کپ چائے بنا لاؤ، دادا سائیں مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دادا سائیں سے کچھ چودھری کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے باہر بھیجنے لگا۔ چائے تو میں بنا لائی ہوں، تائشہ نے دادا سائیں کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے آپ کو حویلی واپس آتے ہی چائے کی طلب ہوتی ہے۔ تائشہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا، جبکہ جتلاتی نظروں سے دھڑکن کو دیکھا۔ مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا کردم سائیں، تائشہ کے لہجے میں غرور تھا، جبکہ تائشہ کو چائے سرو کرتے دیکھ کر دھڑکن کو بالکل اچھا نہ لگا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا تائشہ، لیکن فی الحال مجھے اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پینے کی طلب ہے۔ جاؤ دھڑکن۔ اس نے تائشہ کے کپ کو اگنور کرتے ہوئے دھڑکن کو مخاطب کیا، جو کہ کنفیوز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے چائے نہیں بنانی آتی، کردم سائیں وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے کردم سائیں سے بولی، لیکن کردم کو اس کے چہرے پر بالکل ترس نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، 2-3 بار بناؤ گی تو آ جائے گی، جو ملازمہ ہوں گی وہ تمہیں بتا دیں گی، ان سے سیکھ کر بنا لو، اور آج سے روز شام میرے لیے چائے تم بناؤ گی۔ وہ اسے رعایت دینے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا، جبکہ وہ مرے قدموں سے اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی، جبکہ تائشہ اپنے جلے ہوئے جذبات لے کر وہاں سے باہر آ گئی۔ ملازمہ سے پوچھ کر بنا لوں؟ مطلب کیا سوچے گی ملازمہ کہ اس گھر کی بڑی بہو کو چائے تک بنانا نہیں آتی؟ انٹرنیٹ سے دیکھ کر بناؤں گی۔ فون پہ یوٹیوب کھولتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگی۔ تائشہ غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ دھڑکن کا منہ توڑ دے۔ کس طرح سے کردم نے آج پہلی بار اس کے ہاتھ کی چائے پینے سے انکار کر دیا؟ وہ کیسے اس کے دل کے ساتھ یوں کھیل سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اور اس کے دل کو اتنی آسانی سے توڑ دیا۔ کتنی محبت سے وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا کردم سائیں، میں آپ کو اس طرح سے اپنی محبت کو نظر انداز نہیں کرنے دوں گی۔ میں کبھی اپنی جگہ دھڑکن کو نہیں لینے دوں گی۔ آپ پر پہلا حق صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ دھڑکن چاہے کچھ بھی کر لے، کبھی میری جگہ نہیں لے پائے گی، اور نہ ہی اسے میں اپنی جگہ لینے دوں گی۔ جو بھی ہوا ہے اس پر تم بہت پچھتاؤ گی۔
تمہیں لگتا ہے نا تم مجھ سے میرے کردم شاہ کو چھین لوگی، تو میں تمہاری یہ غلط فہمی بہت جلد دور کر دوں گی۔ کردم شاہ دادا سائیں کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا۔ دھڑکن کی معصوم شرارت یاد کرتے ہوئے دادا سائیں ایک بار پھر سے مسکرا اٹھے۔ دھڑکن بالکل اہانہ شاہ جیسی تھی، اسی کی طرح معصوم، اسی کی طرح شرارتی۔ کتنی پیاری تھی ان کی بیٹی اہانہ، سب سے عزیز، لیکن اتنی ہی مشکل ترین زندگی۔ کتنی محبت، لاڈ اور پیار سے، کتنے نازوں سے اپنی بیٹی پالی تھی۔ اتنی محبت تو انہوں نے کبھی رضوانہ سے بھی نہ کی تھی جتنی اہانہ سے کرتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ دیکھنے میں حوریہ بھی بالکل اہانہ جیسی ہی دکھتی تھی، بالکل اہانہ جیسی آنکھیں جنہیں دیکھنے سے وہ اکثر گریز کرتے تھے۔ قد بھی بالکل اہانہ جتنا تھا۔ وہ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی کی بیٹی تھی، لیکن صرف اہانہ کی نہیں، وہ تو احسن ملک کی بھی بیٹی تھی جس سے وہ نفرت کرتے تھے۔ اور اس آدمی سے نفرت کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی بیٹی تک کو بھی نہ دیکھتے۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی سے اٹھے اور اہانہ کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اس کمرے میں سوائے دادا سائیں کے اور کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ جب بھی اداس ہوتے یا اہانہ کی یاد حد سے زیادہ آتی تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے جہاں اہانہ نے اپنا خوبصورت بچپن گزارا تھا۔ دھڑکن نے یوٹیوب سے چائے بنانا سیکھی، لیکن ملازمائیں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ چائے کے لیے وہ کبھی ایک چیز مانگتی تو کبھی دوسری چیز۔ چھوٹی بی بی، چائے میں اتنی چیزیں نہیں ڈالی جاتیں، ملازمہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہو، آپ مجھے کنفیوز نہ کریں، یوٹیوب والے ماسٹر ہیں، انہیں سب پتہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ چائے بناتے ہیں نا، ویسے نہیں چائے بنتی۔ مجھ سے سیکھیں کہ کس طرح سے چائے بنائی جاتی ہے۔ دھڑکن نے کسی ماہر شیف کی طرح کہا اور چائے بنانے میں جٹ گئی۔ ملازمہ بھی اس کی ڈانٹ سے ڈرتے ہوئے جو کچھ وہ مانگ رہی تھی دیتی جا رہی تھی۔ اور پھر چائے نامی ایک شاہکار تیار ہو گیا جسے اب کردم سائیں نے پینا تھا۔ مبارک ہو کردم سائیں، آپ کی بیوی نے پہلی بار چائے بنائی ہے۔ وہ خود کو شاباشی دیتی ہوئی کردم کو بھی مبارک دے ڈالی اور چائے لے کر اس کے کمرے میں جانے لگی۔ دادا سائیں کتنی ہی دیر اہانہ کے کمرے میں رہے۔ انہیں یاد تھا یہ کمرہ اہانہ اور وہ دونوں سجاتے تھے۔ وہ اپنے ہر کام میں صرف اپنے باپ کو شامل کرتی تھی۔ شاہ سائیں جو دنیا کے لیے سخت گیر انسان تھے، اپنی بیٹی کے لیے دنیا کے بہترین باپ تھے۔ اہانہ کے لیے ان کے چہرے پر کبھی غصہ نظر نہ آیا۔ وہ اس پر کبھی غصہ کر ہی نہیں پاتے تھے، بالکل دھڑکن کی طرح۔ دھڑکن کے ہر سٹائل میں انہیں کہیں نہ کہیں اہانہ نظر آتی تھی۔ شاید حوریہ کے بھی انداز میں اہانہ ہوتی ہوگی، لیکن حوریہ پر انہوں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ ان کے دشمن کی جو بیٹی تھی۔ تصویر والا البم کہاں گیا؟ یہیں تو رکھا تھا۔ وہ الماری میں تصویروں والا البم ڈھونڈ رہے تھے، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں نہیں ملا۔ پھر اچانک یاد آیا، وہ تو کچھ دن پہلے وہ اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ان کا ارادہ اپنے کمرے سے البم لانے کا تھا۔ وہ چائے لے کر آئی۔ کردم نہا رہا تھا۔ کردم سائیں، آپ کی چائے، دھڑکن نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہیں میز پر رکھ دو۔ دھڑکن، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ اندر سے بولا۔ ٹھیک ہے، آپ چائے پی لیجئے گا، میں نے بنائی ہے یوٹیوب سے دیکھ کر، دھڑکن نے بتانا ضروری سمجھا، جس پر اندر کردم بے ساختہ مسکرایا۔